السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے سے ایک تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ اور دوسرا دعاؤں کی عدم قبولیت کا۔ اللہ محفوظ عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: جہاد کے مراتب ہیں، نیکی کا حکم دینا بھی جہاد ہے، دار اور افضل الجہاد ظالم حکمرانوں کو اللہ کا پیغام سنانا، اور اسی طرح اگر کوئی سماج یا معاشرہ کسی برائی میں اس طرح ڈوب جائے کہ اس کے خلاف لب کشائی کی کسی کو ہمت نہ ہو تو اس برائی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی افضل الجہاد ہو سکتا ہے۔ بے شک ابو عبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت سوال کیا جب آپ اپنا قدم مبارک اپنی سواری کے رکاب پر رکھ چکے تھے۔ اس نے کہا، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اسے نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں سب سے پہلی کوتاہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ تھی جو آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اسے کہتا کہ اے شخص اللہ سے ڈر اور جو کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دے، اس لیے وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر جب کل دوبارہ اسے ملتا جبکہ وہ اسی حال پر ہوتا تو اس کا یہ گناہ پر اصرار اس کا ہم نوالہ ہم پیالہ اور مجلس بننے سے نہ روکتا، جبکہ گناہ پر اصرار کا تقاضا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے اور ہم نشینی سے گریز کرتا۔ چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا یعنی یہ کوتاہی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَاسِقُونَ۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس سبب جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے کہ انہوں نے وہ خود کی ہوتی تھی۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے، جو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بہت برا ہے ان کے نفسوں میں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔
اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی کے پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر فرمایا خبردار اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور ضرور برائی سے روکو گے اور ضرور ظالموں کا ہاتھ پکڑ کر اور نہیں زبردستی خوب کوشش کر کے حق کی طرف موڑو اور انہیں حق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جسے ان پر لعنت کی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو انہیں ان کے علماء نے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے، تو وہ علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے، چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر جانے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جبکہ ان سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات نہیں یہاں تک کہ تم انہیں کوشش کر کے حق کی طرف موڑو۔ فائدہ مذکورہ روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ علماء کا منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں اور اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے گریز کریں کہ یہ دینی اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ بھی نافرمانوں کی طرح ملعون قرار پائیں گے۔ اعاذنا اللہ منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایہا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں گے یعنی ظلم سے نہ روکیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے یعنی صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مفہوم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود راست پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ دوسروں کی گمراہی اور معصیت کاری سے اسے کوئی اندیشہ ہے، نہ اسے کوئی اس کی بابت باز پرس ہوگی۔ یوں گویا کہ امت مسلمہ زمین میں شریعت الہیہ کے نفاذ کے ذمہ دار نہیں، صرف اسی اپنی ذات کی اصلاح کے مکلف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث مذکورہ بیان فرما کر اس مفہوم کی تردید فرمائی کہ جس سے یہ واضح ہوا کہ حتی المکان برائی کو روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر فرد کا منصب ہے، حتیٰ کہ قدرت رکھتے ہوئے ہاتھ سے یا زبان سے نہ روکنا اللہ کے عطاب و غضب کا باعث ہے۔ نمبر 2، آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا کرو، گمراہ لوگوں کی گمراہی کا تم پر بھی اثر نہ ہو جائے اور تم ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ گمراہ لوگوں کو مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، نہ خود ان سے متاثر ہو جاؤ۔ ابوبکر صدیق نے حدیث بیان کر کے اس آیت کا اصل مفہوم واضح کر دیا۔ قال اللہ تعالی، کہ اس بات کا بیان کہ جو شخص نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے لیکن اس کا اپنا قول اس کے فعل کے مخالف ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ قال اللہ تعالی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب
افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ قال اللہ تعالی اخبارا عن شعیب صلی اللہ علیہ وسلم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا بس تم کتاب پڑھتے ہو؟ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کی ہاں یہ بہت بڑی ناراضی والی ہے کہ وہ باتیں کہو جو تم نہ کرو۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں میں خود وہ کر کے تمہاری مخالفت کروں۔ اللہم محفوظنا منہم، کہ جو ہم کہیں وہ کریں نا اور جو ہم کریں وہ بولے نا۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن آدمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، چنانچہ اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا، کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یقیناً میں وہی ہوں، لیکن میرا حال یہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ اللہ محفوظ منہم۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں علماء اور داعیان حق اور مصلحین امت کے لیے سخت تنبیہ ہے جن کا عمل اپنا اور اس واعظ نصیحت کے خلاف ہوتا ہے جو سٹیج پر اور ممبر محراب پر وہ لوگوں کو کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس حدیث میں والدین، استاذہ، پیروں، فقیروں اور مذہبی و سیاسی لیڈروں کے لیے بھی انتباہ ہے کہ جو دوسروں کو اچھی باتیں کہتے ہو مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔